نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ نمل آیت نمبر 45۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، فرمایا کہ تحقیق ہم نے قوم سمود کی طرف ان کا بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ان اعبدوا اللہ، انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو فرمایا کہ پھر ان لوگوں میں دو فریق ہو گئے اور دو فرقے بن گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ دیکھیں جی، گزشتہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور ملکہ بلقیس اور ہدہد اور نمل کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ نے میرے اوپر بھی اور میرے والدین پر بھی کیا کیا، بہت بڑا انعام کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب اس کے بعد آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہ لوگ بھی چونکہ بت پرست تھے اور شرک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا اور بنیادی حکم جو اسلام کا ہے، توحید کا، وہ دعوت دی ان کو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اب یہ لوگ نا دو فریق بن گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو ہو گیا مسلمانوں کا اسلام قبول کر لیا، اور دوسرے جو کفار تھے تو پھر ان کا آپس میں کیا ہونے لگا، جھگڑا ہونے لگا۔ دیکھیں یہ قوم بڑی متمدن قوم تھی اور بڑی مالدار قسم کے لوگ اور بڑے کاریگر قسم کے لوگ تھے یہ، اور یہ کوئی چھوٹی سی قوم نہیں تھی، بلکہ 1700 قصبے ان کے ہاں پائے جاتے تھے، اور ان کا سب سے بڑا شہر جو تھا وہ حجر تھا۔ ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی آبادی تھی، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی تو کیا ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو دیکھیں فرمایا کہ ایک تو جب صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دینا، انہوں نے کیا کہا آگے سے، کہنے لگے کہ آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے اوپر کوئی عذاب لے آئیں، جس طرح سورہ اعراف میں گزرا ہے۔ تو صالح علیہ السلام ان کو فرمانے لگے قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، فرمایا کہ کہنے لگے میری قوم کے لوگوں تم کیوں جلدی کرتے ہو برائی میں اچھائی سے پہلے، اچھائی کرو، برائی کی طرف برائی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، فرمایا کہ کیوں نہیں تم اللہ سے توبہ کرتے تاکہ وہ تمہارے اوپر کیا کرے، رحم کرے۔ جو تم کہہ رہے ہو نا وہ عذاب والی باتیں ہیں اور اللہ کے غضب والی باتیں ہیں، تمہیں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے۔ قوم والے کیا کہنے لگے، کہنے لگے قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے کہ آپ کی اور جو آپ کے ساتھ ہے نا ان کی نحوست ہمارے اوپر آ رہی ہے۔ آپ کیا ہیں، نعوذ باللہ، آپ اور آپ کے ماننے والے منحوس لوگ ہیں۔ تو آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ کاتسالی وغیرہ ان کے اوپر آ گئی تھی، کہنے لگے کہ جب سے آپ یہ دعوت دے رہے ہیں نا تو بس اس وقت سے ہمارے حالات درست نہیں ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا قال طائرکم عند اللہ، فرمایا یہ جو تمہارے شگون ہے نا، جو تمہارے اوپر برائی آئی ہوئی ہے نا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی انسان یا کوئی مخلوق کسی کی اچھائی برائی کا ذریعہ، کسی کی وجہ سے کسی کے اوپر اس طرح کی برائی آ جائے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، فرمایا کہ بلکہ تم تو وہ لوگ ہو کہ جو آزمائے گئے ہو، جو فتنے میں ڈالے گئے ہو، یعنی تمہارے لیے آزمائش بن گئی یہ بات۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور اس شہر کے اندر 9 گنڈے لوگ رہتے تھے جو زمین کے اندر فساد کرتے تھے اور اصلاح اچھائی نہیں کرتے تھے، اس کا فساد ہی ہوتا تھا۔
اصل یہ تھا کہ صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 قبیلے تھے، ان میں سے ایک بندہ، یہ 9 بندے مل کے نا بہت بڑے ایک غنڈے تھے جو قتل و غارت کرتے تھے، چوری ڈکیتی کرتے تھے، لوگوں پر ظلم و جور کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا نا کہ بھائی صالح علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں نا وہ ان کے خلاف جا رہی ہے، تو یہ سب سے زیادہ مخالف بن گئے کہ بھائی ہماری غنڈہ گردی تو ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا مل کر کہ یار یہ ہمارے لیے بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں، تو ان کو ہم راستے سے ہٹا دیں۔ صالح علیہ السلام اور یہ قوم جو بھی ان کے گھر والے ہیں ان کو راستے سے ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان نے قسم کھائی کہ ہم ان کو نا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو رات میں حملہ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون۔ اور بعد میں ہم کہیں گے، جو لوگ ان کے دعوے دار ہوں گے ان سے کہیں گے کہ بھائی ہم تو جب یہ لوگ ہلاک ہوئے ہم وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، وانا لصادقون، اور ہم کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ یعنی ان کے جو وارث ہیں ان کو ہم انکار کر دیں گے اور ان کو راستے سے ہم نے ہٹا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، فرمایا کہ انہوں نے ایک خفیہ تدبیر بنائی اور ایک خفیہ تدبیر ہم نے بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک خفیہ تدبیر ہم نے بنائی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے شعور اور ان کی سمجھ کے اندر، ان کے خیال کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ بھئی رات کو صالح علیہ السلام کے گھر پر یا مسجد میں جب ہوتے ہیں تو ان کے اوپر حملہ کر کے ہم کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر لیا کہ جب یہ لوگ نکل گئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب رستے میں ہی ان پر آ گیا اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ ہلاک کیسے ہوئے اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زمین کے اندر دسا دیے گئے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چیخ کی وجہ سے ان کے کلیجے اور جگر پھٹ گئے تھے جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ بہرحال یہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد قوم پر بھی عذاب آیا، ساری کی ساری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، فرمایا کہ تو دیکھ کیا انجام ہوا ان کی تدبیروں کا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، فرمایا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم والے سارے کے ساروں کو نیست و نابود کر دیا، سب کے سب کیا ہو گئے؟ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور آگے فرمایا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، اور فرمایا کہ یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ آج بھی تبوک کی طرف اگر جائے کوئی تو اس وقت ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ گھر ویران پڑے ہوئے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ذرا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، آج ان گھروں کو، ان کی چیزوں کو دیکھو ذرا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، فرمایا بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں علم والے لوگوں کے لیے۔ علم والے لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور فرمایا کہ اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم جو ایمان والے تھے ان کو اللہ نے نجات دے دی اور ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا